الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کیا ہے اور قربانی کے متعلق ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ایک ایسی زندگی کا ہمارا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ بہت زیادہ باریکی سے اور تقوی کے پہلو سے اس کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اسرار اور کئی رموز پنہا کر رکھے ہیں، جن میں سب سے بڑا یہ کہ یہ ہمیں حسن نیت اور تقوی سکھاتا ہے۔ امام طبرانی نے اور امام حیثمی نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مبارک بیان فرمائی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائھا، اے لوگو قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو۔ فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز اللہ عز وجل، کیونکہ قربانی کا خون ہر چند کے زمین پہ گرتا ہے لیکن وہ اللہ جل شانہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کی بہت ہی معتبر کتاب جو سیاہ ستہ میں بھی شامل ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ یعنی اس میں اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا اجر ملتا ہے یا ہمیں اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے عوض تمہارے لیے نیکی ہے۔ یعنی جانور کا ایک بال بھی جو ہے جو تم قربان کرتے ہو وہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر اون بھی ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، حضور نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے المقاصد الحسنہ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارک نقل فرمائی ہے کہ جس کا ایک سادہ سا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے کی سواری ہوگا۔ استفرحوا ضحایاکم فانھا مطایاکم علی الصراط، اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور تلاش کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ استفرحوا ضحایاکم فانھا مطایاکم علی الصراط۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور ہیں وہ اچھے تلاش کرنے کا حکم کیا گیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ میں حضرت بقیہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احب الضحایا الی اللہ اغلاھا واسمنھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور زیادہ موٹی تازی ہو۔ المستدرک علی الصحیحین میں سیدنا زید ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہم آپ اپنے والد سے یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین ان نلبس اجود ما نجد وان نتطیب باجودها ما نجد
وَأَن نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین پہ اچھے کپڑے پہنیں، عیدین پہ اچھے کپڑے پہنیں جو ہمیں میسر ہوں، اور پاکیزہ خوشبو لگائیں جو ہمیں میسر ہوں، اور ہم موٹے تازے جانور کی قربانی کریں جو ہمیں میسر ہوں۔ یعنی ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق جو اچھا لباس ملے وہ پہنے، جو اچھی خوشبو ملے وہ لگائے، اور موٹے تازے جانور جو آپ کو میسر ہوں آپ کی استطاعت کے مطابق آپ ان کی قربانی کریں۔ اور بارگاہ الہی میں قربانی کا عمل کتنا زیادہ مقبول ہے، یہ تو اس کے آداب کی ایک بات تھی۔ اگر خود اس کی اپنی بات کریں تو سنن ترمذی میں ہم سب مومنین کی ماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، یعنی جانور قربان کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے قربانی والے دن۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن جانور کا جو ذبح کرنا پسند ہے، یہ اتنا کوئی عمل اس دن اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واذلافہا، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ جس نے حسن نیت سے قربانی کی ہوگی، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قربانی کی ہوگی، جس جانور کو قربان کیا ہوگا وہ جانور اس آدمی کی نیکی کا وہاں پہ شاہد بن کے اور اس کا گواہ بن کے آئے گا کہ یا اللہ اس بندے نے یہ عمل خیر کیا تھا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اسی طرح المستدرک علی الصحیحین کی روایت میں اسی حدیث کے یہ الفاظ وارد ہوئے کہ ما تقرب الی اللہ تعالی یوم النحر بشیء هو احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا باعث ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دع طیبۃ بها نفسہ محتسبا لأضحیتہ، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، کانت لہ حجابا من النار، وہ قربانی کا جانور اس شخص کے اور آتش دوزخ کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ جس نے خوش دلی سے قربانی کی، طالب ثواب ہو کر قربانی کی، اس میں کیا بات پنہا ہے؟ اس میں یہ بات پنہا ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں کہ ملک صاحب نے، میاں صاحب نے، چودھری صاحب نے، شیخ صاحب نے جناب 10 بیل گرا دیے، 5 اونٹ گرا دیے، یہ کر دیا، وہ اپنی تعریف کے حصول کے لیے نہیں، اپنے نام و ناموس کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تقوی کے لیے۔ جو مقدمہ ہم نے اس کا پہلا پیش کیا خطبہ جمعہ میں، اس میں بھی یہی بات ساری گفتگو کا مرکز تھا کہ قربانی کی اصل تقوی ہے، اور قربانی بعد میں کی جاتی ہے۔ پہلے قربانی کا جانور مختص کیا جاتا ہے، اور جانور بھی بعد میں مختص کیا جاتا ہے، پہلے قربانی کی نیت کی جاتی ہے۔ تو ابتدا نیت ہے، تو گویا جس نے اچھی نیت کے ساتھ اور فقط رضائے الہی کے لیے، اور رضائے الہی اور قرب الہی کے سوا جس کی کوئی تمنا نہ تھی، جس نے قربانی کی اس نیت سے، حضور نے فرمایا کہ وہ جانور ایسی نیت سے قربانی کی گئی جس کی وہ جانور قیامت کے دن اس بندے اور آگ کے درمیان حجاب بن جائے گا، یعنی اس
بندے کو آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید۔ فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، عید کے دن جو روپیہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے، یعنی سب سے اچھا خرچ عید قربان کے اوپر کرنا وہ قربانی کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ حضور نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے یعنی استطاعت رکھتا ہو مگر قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ استطاعت رکھتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہ تینوں حدیثیں جو پہلے معجم الکبیر کی 2 حدیثیں تھیں اور یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ کی، ایک میں یہ بتایا گیا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس میں نیت دیکھی جائے گی کہ تمہاری نیت کیا تھی خرچ کرنے کی، ریاکاری کے لیے تو نہیں کیا، اپنے نام و ناموس کے اصول کے لیے یا اپنی سیاسی تشہیر بازی کے لیے تو نہیں کیا، یا اپنے سماجی قد کاٹ کو بڑھانے کے لیے تو نہیں کیا، لوگوں پہ روب داب بٹھانے کے لیے جی ہم نے اتنی قربانی کی، نہیں، قربانی اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جو اس کی رضا اور اس کے قرب کے لیے کیا جاتا ہے وہ روپیہ سب سے اچھی جگہ اسراف ہوتا ہے، اس سے اچھا مصرف ہی کوئی نہیں جو اس کی رضا کے اصول کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی میں خرچ کیا جائے۔ اور تیسری بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ جس کی استطاعت بھی ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے زیادہ، یا قربانی ہی نہ کرے، ظاہر ہے زیادہ تو کرنا پھر مستحب عمل ہے لیکن جتنی لازم ہے وہ تو کرنا لازم ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس استطاعت ہو اور استطاعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، یعنی وہ مستحق مبارک بھی نہیں ہے کہ اس کو مل کے عید مبارک دی جائے یا اس سے اس خوشی کو بانٹا جائے۔ کیوں کہ اس نے ایک ایسے عمل کو ترک کیا جو عمل اللہ جل شانہ کے نزدیک بہت منزلت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن کو استطاعت ہے انہیں اچھی قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن نیت عطا فرمائے، اور نہ صرف قربانی میں بلکہ ہمارے ہر عمل میں ہمیں حسن نیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔